بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ویسے تو آپ سے انٹریکشن رہتی ہے، لیکن آج میں سندھ کے غریب، معصوم، مظلوم عوام جو کہ صحت کی سہولیات جن کو نہیں میسر، کل اسی سندھ اسمبلی کے اسی کمیٹی روم میں ان کا ایک مراعات یافتہ شخص کے جو کہ ماشاءاللہ تین عہدوں پہ رہتے ہیں، ایڈوائزر بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ چاروں گھی میں سر کڑھائی میں، تو ان کو ایک سافٹ پیس بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ انہیں زخموں پہ سندھ کے عوام کے مرہم رکھنے چاہیے، لیکن یہ لوگ سندھ کے عوام کے زخموں پر نرم نمک چھڑکتے ہیں۔ گزشتہ روز کی جو ایک پریس کانفرنس تھی جو کہ سندھ حکومت کے ترجمان کی تھی، کوئی ذاتی نہیں تھی، وہ بڑی افسوسناک تھی، تکلیف دہ تھی ہمارے لیے، اور جس کا سلیس اردو میں مطلب یہ تھا کہ صحیح سندھ کے عوام کو ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے، چونکہ سندھ کے ہسپتال اتنے اچھے ہیں، اتنے زبردست ہیں، اتنے عالی شان ہیں، اتنی ایسی سروسز ہیں کہ پوری پاکستان سمیت پورے دنیا کے لوگ ادھر جو ہیں اس کے اندر صحت کے علاج کروانے کے لیے یہاں آتے۔ جو آپ سے کہوں گا کہ مرزا باب صاحب، اگر آپ ہیلتھ کارڈ نہیں دینا چاہتے، ہیلتھ کارڈ ایک ہیلتھ انشورنس ہے جو کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کے ذریعے ہوتی ہے۔ الحمدللہ آج کل ان کے ایک جاہل سے معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے اعلان کیا، سندھ میں کیوں نہیں دیتا؟ 18ویں ترمیم ہے، صوبوں نے دینے ہیں، جہاں ہماری حکومت تھی وہاں دیے ہم نے، کے پی میں دیا، پنجاب میں دیا۔ سندھ کے عوام کو ہیلتھ کارڈ آپ کو دینا پڑے گا۔ سندھ کا عوام کا حق ہے کہ سندھ حکومت ان کو ہیلتھ کارڈ دے، اور اس لیے کہ پچھلے جو ان کے اور کورونا کے اندر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیے کورونا میں جنہوں نے گند مچایا ہے، کورونا کے اندر ویکسین ساری ہماری ہیں، ساری ویکسینز ہماری ہیں۔ اس وقت کورونا فنڈز میں ان کے جو ہیں اس کے گھپلے کی بھی نیب سنائے تحقیقات کر رہا ہے۔ ویکسین گزشتہ ماہ نومبر میں 76,000 ویکسینز چوری ہو چکی ہیں، ضائع ہو چکی ہیں۔ ایسٹرازینیکا 23,000 ضائع ہوئی ہیں، سائنو ویک کی 22,000 ضائع ہوئی ہیں، سائنو فارم کی 17,000 ویکسین ضائع ہوئی ہیں، پاک ویک کی 7,000 ویکسین ضائع ہوئی ہیں، کین سائنو کی 2,000 ویکسین ضائع ہوئی ہیں، ماڈرنا کی 1,000 ویکسین ضائع ہوئی ہے، اور فائزر کی 1,178 ڈوزز جو ہیں وہ ضائع ہو چکے ہیں۔ مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نیا والا اگر آ رہا ہے کراچی میں جو اومیکرون آ رہا ہے، کوئی اور بھی سنا تھا آ رہا تھا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑھے گا تو صحیح نا۔ ریپڈ ٹیسٹ ڈیوائس سافٹ ویئر خریداری میں 20 اپریل سے اس کے اندر کرپشن کے اوپر اس وقت کورونا کے کیسز کے اندر 10 ارب کی تقریباً کرپشن ہوئی ہے، جس کے اوپر سنا ہے، اخبار کی ایک رپورٹ ہے کہ نیب تحقیقات کر رہا ہے۔ یہ میں آڈٹ پیرا کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کورونا میں پرائیویٹ ہسپتالوں کو نوازنے کے لیے کروڑوں روپے ضائع کیے گئے ہیں۔ جس انداز سے کل انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے، مال کھپے ہیلتھ کارڈ نہ کھپے، کل کا نعرہ تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ بتایا جائے کہ بھائی پتہ تو سب کو ہے، لیکن کیوں نہ سمجھایا جائے کہ ہیلتھ کارڈ سے دشمنی کیا ہے، اور ہیلتھ کارڈ کی دشمنی میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کے عوام سے دشمنی ہے۔ اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، میں نے کہا کہ چلیے کچھ پوائنٹس لیے جائیں، بتایا جائے، سامنے لایا جائے، انفارم کیا جائے۔ تو کچھ لکھنا شروع ہوئے، تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ایک وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں سندھ حکومت کے محکمہ صحت کے حوالے سے، ہم وائٹ پیپر جاری کرتے ہیں، لیکن ان کے اتنے کوئی کالے کرتوت، ابھی تو پہلی قسط ہے اس کی،
سندھ حکومت کا وائٹ پیپر ہوگا وہ تو نہ جانے کیا ہوگا۔ تو جب ہم نے وائٹ پیپر جاری، نارملی لوگ کچا چٹھا وائٹ پیپر جاری کیا کرتے ہیں، کل جب ہم نے وائٹ پیپر جاری کرنے کے لیے لکھنا شروع کیا تو یہ وائٹ پیپر ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے کالے کاموں کی وجہ سے، ان کی کرپشن کی وجہ سے یہ وائٹ پیپر بلیک پیپر میں کنورٹ ہو گیا، اور یہ 40 پیج کا بلیک پیپر نمبر 1 سندھ حکومت کی محکمہ صحت کے حوالے سے جاری ہو رہا ہے آج، اور اس کی قسط جاری ہوگی، اور یہ کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پورے سندھ میں ہیلتھ کارڈ کھپے، کرپشن نہ کھپے، ہمارے ورکر، سول سوسائٹی، میڈیا کے لوگ ہسپتالوں میں پہنچیں گے اور یہ تحریک شروع کرنے جائیں گے کہ جی ہیلتھ کارڈ کھپے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ سندھ حکومت کے محکمہ صحت اور سندھ حکومت کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے یہ پورا پیپر ہی وائٹ پیپر ہو گیا، بلیک پیپر ہو گیا، جس کا مطلب ہے کہ جی ان کا مطمئن نظر کیا ہے، ہیلتھ کارڈ کھپے نہ کھپے، صرف مال کھپے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ ہسپتالوں کو دے دیا تو ان کو اے ٹی ایم ہے، ان کے پیسے لیتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پی پی ایچ آئی کیا ہے؟ 1700 ہیلتھ فیسلٹیز سندھ کی پی پی ایچ آئی کو دے دیا آپ نے، کیوں دے دی؟ آئی ایچ ایس کیا تھی؟ 1100 تعلقہ ہسپتال آئی ایچ ایس کو دیے تاکہ ون ونڈو آپریشن چلے۔ مرک کیا ہے؟ ہینڈز کیا ہے؟ ان کو بھی آپ نے ہسپتال دیے ہوئے ہیں، ٹھٹھا ان کو دیا ہوا ہے، ملیر ان کو دیا ہوا تھا۔ ہینڈز کیا ہے؟ اس کا انڈس ہسپتال بھی، ان کو بھی اربوں روپے آپ دیتے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انڈس والے۔ لیکن کیا میں اس آپ کی سوچ کو اگر لوں تو میں کہوں کہ ڈاکٹر باری آپ کا فرنٹ مین ہے، آپ کا اے ٹی ایم ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہو، انڈس کو دیتے ہو۔ مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ علاج کے لیے پورے پاکستان میں کہ پرائیویٹ اسپتالوں میں جا رہے ہیں، تو میں کہنا چاہوں کہ جو پرائیویٹ یہ پی پی ایچ آئی کو آپ چلا نہیں سکتے ہو، ایک بی ایچ یو چلا نہیں سکتے ہو، کہتے ہو کہ بڑے بڑے اسپتال ہم چلا رہے ہیں، ٹی ایچ کیو چلا نہیں سکتے ہو، کہتے ہو ہم بڑے بڑے اسپتال چلا رہے ہیں۔ تو کیا یہ جو آپ نے ہیلتھ فیسلٹیز بانٹیں تو میں سمجھوں کہ یہ بھی آپ نے اسی نیت سے دیے تھے؟ اور بھائی اکثر یہ جو سوئٹ آصف زرداری صاحب کا ضیاء الدین اسپتال میں ہے، رکھے نا ان کو جنا اسپتال میں، رکھے نا این آئی سی وی ڈی میں، رکھے کسی پرائیویٹ اسپتال میں، رکھے چانڈکا میں، نواب شاہ میں، میر پور خاص میں۔ اگر اتنے ہسپتال ہیں تو زرداری صاحب ضیاء الدین میں کیوں ہوتے ہیں؟ غریب آدمی تو ضیاء الدین میں نہیں جا سکتا۔ ہیلتھ کارڈ کے بعد، اس کارڈ کے بعد کوئی بھی شخص ضیاء الدین جا سکتا ہے، آصف زرداری کے ساتھ والے کمرے میں علاج ہو سکتا ہے۔ اس کارڈ کے بعد ایک غریب آدمی کا، آصف زرداری کے ڈرائیور کا علاج، اس جیسے علاج ہو سکتا ہے، خانسامہ کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان۔ یہ لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں وہی زرداری نظام، مراد شاہ باجاری نظام، اس میں لپیٹ دیا ہے انہوں نے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں خبر چل رہی تھی کہ علی حسن زرداری نے باہر جانا ہے علاج کے لیے۔ ارے بھائی اس کا بھی کرا دو کہیں، نواب شاہ اسپتال میں اتنے اچھے اسپتال ہیں تو ای سی ایل میں نام نکالنے کے لیے باہر جانا ہے علاج کرانے کے لیے۔ یہ اپنی پھنسیاں ٹھیک کرانے بھی دبئی جاتے ہیں۔ غریب کا حق نہیں ہے کہ وہ آغا خان میں اپنا علاج کرائے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں بڑے بڑی باتیں کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں 7,000 کروڑ سے زیادہ پچھلے 13 سال میں ان کے پاس آئے ہیں، 760 ارب تقریباً، 7,000 کروڑ۔ ایک بانس وارڈ ہے صرف، این جی او چلاتی ہے۔ ذرا پوچھو جس کو آگ لگ جائے، جو جل جائے، جس کا جسم جلا ہوا ہو، اور اس کو جب لڑکانہ سے کہا جائے کہ جاؤ کراچی، پوچھو تو صحیح، اس کے ہیلی کاپٹر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایئر ایمبولینس نہیں ہے، اس کے پاس جہاز کے پیسے نہیں ہیں۔ وہ غریب جب جلتے، اکثر جلے ہوئے لوگ وہاں سے چلتے ہیں سول اسپتال کے بانس وارڈ جو ایک این جی او چلا رہی ہے۔ او بلک سٹوری، 13 سال میں ایک بانس ہاسپٹل قائم نہیں کر سکے۔ جو ہوتا ہے ریفر 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 ریفر، ایکسیڈنٹ ہو ریفر، جل جائے ریفر، پیٹ میں درد ہو ریفر، اور چلے میرے ساتھ۔ اور اب جائیں گے، آپ بھی چلیے، میں صحافیوں سے کہتا ہوں جائیے، پوچھئے جنا اسپتال کے باہر جو لاوارث لوگ شام کے بعد پڑے ہوں گے،
NICVD, NICH ایک بنسوار نہیں ہو چکا، اور NICH 5 بچے ایک بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے کسی کا، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، یا مرتضیٰ والا سب کو صحت دے، ان کا بچہ، میرا بچہ، ان کا بچہ، کیا NICH میں بھیجیں گے اس کو؟ 5 بچے ایک بیڈ پہ پڑے ہوں۔ اس وقت موسم بھی خراب ہے، غریب کا وینٹیلیٹر وہاں بڑے اسپتال میں افورڈ نہیں کر سکتا، یہ بڑے لوگ تو باہر چلے جائیں گے لے کے اپنے بچوں کو، غریب کے بچے کو بھیجو NICH میں۔ پورے سندھ سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ خسرہ کے اندر سینکڑوں بچے مر رہے ہیں خسرہ کی وبا میں، اس کے علاوہ اس میں ہیپیٹائٹس کے اندر لوگ مر رہے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اب آ جاتا، شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سندھ کے عوام کا قصور کیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے؟ ہیلتھ کارڈ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے چونکہ اس سے غریب کی ماں کا، غریب کے بیٹے کا، غریب کے بچے کا، غریب کی اولاد کا علاج ہو سکتا ہے۔ اور ہیلتھ کارڈ شاید اس لیے بھی نہیں چاہیے کہ یہ ہیلتھ کارڈ عمران خان صاحب نے ان کے کہنے پہ، ان کی صوبائی حکومتوں نے جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں، اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ میرے کپتان کا ویژن ہے، میرے کپتان وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ویژن ہے، اس لیے آپ کو ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہیلتھ کارڈ آپ کو نہیں چاہیے، اس لیے نہیں چاہیے کہ عمران خان نے جاری کیا ہے؟ ہمیں ہیلتھ کارڈ سندھ کے عوام کے لیے چاہیے، اور آپ مافیا حکومت چاہتی ہے کہ مطلب یہ کیا دشمنی کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحافیوں سے کہتا ہوں، کیا ہیلتھ کارڈ نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے ہیلتھ کارڈ بھائی؟ اس لیے کہ عمران خان کی تصویر ہے اس پہ۔ آج خیبر پختونخوا میں شناختی کارڈ لے کر ایک شخص داخل ہو بڑے سے بڑے اسپتال میں، صرف وہاں ہی نہیں، کراچی کے بڑے اسپتالوں میں شناختی کارڈ پنجاب کا اور KP کا لے کر داخل ہو، اس کا علاج ہو جائے گا، اس کو پوچھا نہیں جائے گا تمہاری جیب میں کتنے پیسے ہیں، ایڈوانس کتنا ہے کہ نہیں ہے۔ فوری طور پہ جس انداز سے یہ VVIPs جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکول مل سکتا ہے، ان کا اجلاس ہو، 10 لاکھ روپے جیب میں ہونا چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ افسوس کہ ہمارے سندھ کے شناختی کارڈ کو انہوں نے بے توقیر کر دیا۔ افسوس ان عاقبت نااندیشوں نے، آج اگر 3 لوگ کھڑے ہوں، ایک کے پاس KP کا کارڈ ہو، اس کی ماں بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، دوسرا پنجاب کا کھڑا ہو، اس کی بہن بیمار ہو، بیٹی بیمار ہو، تیسری طرف سندھ کا کوئی غریب شخص کھڑا ہو جس کا بھی بچہ بیمار ہو یا ماں بیمار ہو، ان دونوں کو علاج کے لیے کہیں گے موسٹ ویلکم۔ سندھ والے سے پوچھیں گے کہ مال ہے، پیسے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کوئی دکھ ہے؟ کل جس انداز سے مرتضیٰ واب صاحب آ گئے، اور اب آ جاتا ہوں NICVD، نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیو ویسکولر ڈیزیز۔ تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تعداد جو بتائی ہے، پتہ نہیں لاکھوں کی تعداد میں مریضوں کی، یہ وہ مریض ہیں جو انٹری کراتے ہیں، صرف جو آتا ہے پرچی کٹتی ہے اس کو نام پہ ایڈ کر لیتے ہیں یہ لوگ، اس کی پرچی کو نام پہ ایڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کو گنتی میں شامل کر دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ NICVD کو انہوں نے گنتیاں بتا دی، انہوں نے پچھلے ستمبر میں 2020 سے، اس کا فرسٹ پیج کدھر ہے، 2020 سے ستمبر میں آئیے عدنان بھائی، انہوں نے کوئی 25 دن ایک بھی اسٹنٹ موجود نہیں تھا۔ میں ڈیٹ بھی آپ کو بتاتا ہوں، 25 دن ہسپتال میں ایک بھی اسٹنٹ موجود نہیں تھا، صرف بلون سے انہوں نے اس کو کام چلایا ہے، صرف بلون سے کام چلایا ہے، ایک بھی اسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ NICVD میں جو ان کے نوید قمر صاحب ہیں، جو ندیم قمر صاحب جو بجٹ کے اوپر چھلانگیں مار مار کے اٹیک کر رہے تھے،
ان کے بھائی ندیم قمر نے جو کہ نیب زدہ ہیں 25 کروڑ تقریباً انہوں نے اس 4 سال کے اندر وصول کیا ہے. 64 لاکھ روپے ان کی تنخواہ ہے, 65 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور یہ 1995 میں رجسٹرار کے طور پہ بھرتی ہوئے تھے. نیب کا ان کے اوپر کیس چل رہا ہے, NICVD دل کے درد کا علاج کا کیس نیب میں چل رہا ہے, اور ان کو NICVD کے ندیم قمر صاحب کے بھائی ہیں نا, تقریباً 6 ارب روپے صرف خرچ ہونے چاہیے سالانہ بجٹ میں, لیکن اس کے اندر تقریباً 12 ارب روپے 13 ارب روپے سالانہ 5-6 ارب روپے یہ لوگ کھا جاتے ہیں. اب بھی NICVD جس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں 16 ارب کا مقروض ہے, 8 ارب روپے اس کے اوپر واجب الادا ہے, اور یہ کہتے ہیں فری میں علاج کرتے ہیں. جناب علی زکوٰۃ سے علاج ہو رہا ہے کافی عرصے سے, جائیے کسی کو بھیجیں پوچھیں گے زکوٰۃ فارم بھر کے آؤ, یا زکوٰۃ کے اوپر علاج ہو رہا ہے. جو سید ہوگا سادات ہوں گے ان کا علاج نہیں ہو سکتا ہے صرف, اور ایک ہفتے میں ایک بندے کو پرائیویٹ ایک علاج کرنے کی وہ حاصل ہوتی ہے اس کو, ایک بندہ ایک ہفتے میں ایک علاج کر سکتا ہے, مطلب ہے کہ وہ پرائیویٹ کا ان کے پاس سارا وہ موجود ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ سندھ کے وزراء ذرا تھر چلے جائیں, DHQs میں چلے جائیں, THQs میں چلے جائیں, چلڈرن ہسپتالوں میں چلے جائیں, مٹھی میں چلے جائیں, وہاں جا کے صورتحال دیکھیں. میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر ان کو پتہ چلے گا کہ اصل علاج ہو کیا رہا ہے. اور یہ جو کل انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں NICVD کی, میں کہتا ہوں جھوٹ کا پلندہ ہے, اور تقریباً تفصیلات کچھ ایسی ہیں جو انہوں نے لاکھوں بتائی ہیں. صرف 25,000 سالانہ انجیوپلاسٹی ہوتی ہے, 25,000. میں ثابت بتا رہا ہوں, اور میں کورٹ میں کیس کرواؤں گا جا کر, میں ڈیٹیلز منگواؤں گا. پرچی کاٹنے کو کہتے ہیں علاج کر دیا ہم نے تاکہ پیسے زیادہ بٹور سکے. صرف 25,000 انجیوپلاسٹیز ہوتی ہیں, 2,500 بائی پاس اوپن ہارٹ سرجری ہوتے ہیں. یہ تمام سیٹلائٹس پہ پورے سندھ کے اندر لاکھوں مریض پہ بیان کر رہے ہیں, اس طرف جھوٹ اور جھوٹ کا پلندہ ہے تاکہ پیسہ اکٹھے کر سکے. اور میں اس کے بعد سمجھتا ہوں کہ وکیل صاحب ہمارے چوٹی والے بابا جو 18ویں ترمیم والے بابا, انہوں نے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے ایک سال میں فیس لی. 1 کروڑ 60 لاکھ وہ لیگل ایڈوائزر ہیں. نیب کی کرپشن سے ان کو آزاد دلانے کے لیے 1 کروڑ 60 لاکھ تو ان کے پاس ہوئے ہیں. گزشتہ 6 ماہ سے کوئی مفت جنرل وارڈ میں الیکٹیو کیس نہیں ہوا ہے. گزشتہ 6 ماہ سے NICVD میں کوئی کیس نہیں ہوا. آج میں صرف NICVD پہ چل رہا ہوں. جنرل وارڈ میں جن مریضوں کی انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کی سرجری ہوتے ہیں کہا جاتا ہے زکوٰۃ پر جا کر پیسے لے کر آ جائیں. صرف سفارشی لوگوں کا وہ کیا جا رہا ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ایک اور ڈیٹ لکھ لیجئے, NICVD میں 17 ستمبر اور 25 ستمبر کے 2021 کے درمیان دل کے تقریباً 45 انجیوپلاسٹی کے مریضوں کے اسٹنٹ نہیں ڈالے گئے تھے, صرف بلون لگایا گیا تھا. کرمنل, اٹس کرمنل نیگلیجنس. لوگ انجیوپلاسٹی کرانے, بلون کس کو لگتا ہے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, گاتے گاتے گویا بن گیا ہوں پڑھتے پڑھتے ان کو. مطلب انجیوپلاسٹی مینس آپ نے اگر کسی نے کرائی ہو اس کو اسٹنٹ ڈالتا ہے, اور بلون کس کو لگتا ہے کہ کسی کا بائی پاس ہونا ہو تو اس کو بلون کر کے اس کو بائی پاس میں بھیج دیں, چونکہ وہ سروائیو نہیں کرتا. جی مطلب نہیں صرف بلون لگا کے 17 اور 25 کوئی اسٹنٹ ان کے پاس موجود نہیں تھا. نو اسٹنٹ. 15 دن تک میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوا, کیوں اسٹنٹ موجود نہیں تھا. یہ طبی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور طبی غفلت بھی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں آخر میں چند بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, کل جو انہوں نے فیگرز بیان کیے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی 2021 میں NICVD سے 18 لاکھ کتنے لوگوں کا علاج ہوا, 9 لاکھ افراد کا. میں بھی آتا ہوں اس پہ علاج کی, اس پہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہے, میں بتاتا ہوں. ٹنڈو محمد خان میں اتنا ہوا, حیدرآباد میں اتنا ہوا, سکھڑ میں اتنا ہوا, نواب شاہ میں اتنا ہوا, وہاں اتنا ہوا, وہاں اتنا ہوا. اتنے ہزار لوگ. آزاد کشمیر سے 5,000 لوگ آئے, بلوچستان سے 1,28,000 لوگ آئے, 1,25,000. مرتضیٰ وہاب صاحب کی فگرز ہیں. مطلب مریضوں کی گنتی کرا رہے ہو, شرم نہیں آتی ہے. علاج کرتے ہیں, صاحب کے باپ کا پیسہ ہے, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اکٹھا ہوتا ہے, ہمارا پیسہ ہے, سب کا پیسہ ہے.
ایسے کہہ رہے ہو جیسے تم نے ابا جان کے پیسوں سے علاج کرا دیا. کہتے ہیں جی آزاد کشمیر کے 5,000 لوگوں کا علاج کرا دیا, بلوچستان کے 1,28,000 لوگوں کا علاج کرا دیا, گلگت کے 1,636 لوگوں کا علاج کرا دیا, KPK میں 8,000 اتنے علاج کرا دیا, پنجاب سے 51,000 مریض, ٹوٹل 1,91,000 لوگ باہر سے آئے. کہاں سے آئے؟ یہ بنگلہ دیش سے آئے, افغانستان سے آئے, پاکستان سے آئے. یہ ایک فیڈریشن ہے, پیسے اکٹھے ہوتے ہیں, ہسپتالوں میں آتے ہیں. اب کون سا ڈرامہ سٹارٹ کر رہے ہو آپ کہ پہلے آپ کہو گے جی یہ باہر سے, اچھا دنیا جہان سے بھی آ گئے, دنیا جہان کے لوگ آئے. میں آج میری سالی آئی ہوئی یہاں, وہ امریکن نیشنل میں, ایک امریکن تو نہیں ہے نا, پاکستانی ہے. میرا مطلب یہ ہے یہ کوئی گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہو. ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ جی یہ تو کشمیر سے آ گئے, آپ کے تو بھائی بلوچستان سے علاج کر کے آپ نے وہ کر دیا, احسان فرما دیا. آپ کے تو 2 MNAs ہمارے بھی باہر کے ہیں, پاکستانی ہیں. آپ کے 2 MNAs, ایک زوب کا ہے, ایک پشین کا ہے, 3 MA سے 2 MNAs. آپ نے تو وہ بھی بڑا کر دیا, بلوچستان والے آ گئے. آپ تو سینیٹرز بھی باہر سے آ جاتے, ان کو تو شکر نہیں ہوتی آپ کی. علاج اگر کسی نے کرا لیا تو اس کو گنا رہے ہو, احسان گنوا رہے ہو. میں کہتا ہوں یہ نیچ ہو چکے ہیں, ان کی سوچ بھی گھٹیا ہو چکی ہے. اب ابتدا یہ کر رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کشمیر کا علاج کیا, یہاں کیا, کل شاید اس کرسی پہ کوئی اور بیٹھ جائے. ہم پاکستان کی سوچ کے حامی ہیں, ہم چاہتے ہیں فیڈریشن مضبوط. کل کو ان جیسا عاقبت ناندیش یہاں بیٹھ کے پھر پریس کانفرنس کر سکتا ہے کہ جی کراچی میں لڑکانہ والا علاج کرنے آ گئے, کراچی میں میر خاص کے لوگ آ گئے. یہ کیوں آ گئے؟ کراچی میں وہاں سے لوگ آ گئے. کل یہاں بھی تو کوئی کہے گا نا. اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ساؤتھ میں ملیر والے کیوں آ گئے, حفیظ بلوچ نے کیوں علاج کرا لیا, تو جائے ملیر میں کرا, یہ ساؤتھ میں جناح اسپتال میں کیوں آ گیا, یہ سمیر سمرو کیوں آ گیا لڑکانہ سے. یہ کس طرف لے کے جا رہے ہو آپ؟ ہسپتال ہے, فیڈریشن ہے, پاکستان ہے, ایک ساتھ ہے. اس کے بعد آپ گنا رہے ہو جس انداز سے آپ احسان کر کے. یہ تو اتنے گھٹیا لوگ ہیں, علاج کر کے گنتی کر رہے ہو. گھر سے کر دو نا. آپ کو زرداری صاحب نے اتنے لوگوں کا علاج کرایا, خاندان حسب نسب بھی بتا دو کہ اس کا علاج کرایا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کس طرف لے جا رہے ہیں کہ اس کو یہ گھسیٹ کے اس کو یہاں لے کے. میں ہمارے بھائی ہیں نا, کراچی میں رہے نا, اور اس کے بعد یہ کوئی وہاں سے آئے نہیں ہیں لوگ, شاید کوئی آ بھی گیا ہو. KP کے لوگ یہاں رہتے ہیں, بلوچستان کے لوگ یہاں رہتے ہیں, پنجاب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. کراچی تو کراچی تھا نا. اس قسم کی بات کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیں گے. کل یہ لوگ کیا کہیں گے کہ علاج کرا رہے ہیں تو کہیں گے KP سے آ کے, بھائی MP ہے یہاں کا, یہ میرپور خاص سے آ گیا, یہ بھی نہیں کرا سکیں گے, آپ کیوں آ گئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی گھٹیا حرکت کی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی پرائیویٹ